بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس بی ایس اکنامکس پاکستان اسٹڈیز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیوچرسٹک آؤٹ لک آف پاکستان، یعنی مستقبل کا پاکستان۔ ایز یو نو کہ پاکستان جو ہے 26 جو بڑا ملک ہے اپنے طاقت کی برابری کے حساب سے، یعنی طاقت کے حساب سے 26 پہ آتا ہے اور گھریلو مصنوعات کے حساب سے 41 پہ آتا ہے، یعنی ڈومیسٹک جو مصنوعات ہوتی ہیں ان کے حساب سے۔ آبادی کے لحاظ سے اس کی آبادی 186 ملین ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہے، یعنی ترقی پذیر ملک ہے، ترقی یافتہ نہیں، ترقی پذیر ملک ہے، اور 21ویں صدی میں یہ اقتصادی ترقی کی بہت صلاحیت رکھتا ہے، اقتصادی یعنی اکنامک طور پہ اپنی ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کے نوجوانوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ پاکستان کی آبادی کا 65% جو ہے وہ جوان لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن پاکستان کو آج بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے توانائی کا مسئلہ، دہشت گردی، صحت کا شعبے میں مسئلہ، تعلیم وغیرہ۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مندرجہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں، یعنی ایماندار قیادت فراہم کی جائے، معاشرتی انصاف فراہم کیا جائے، تعلیم کے شعبے پہ دھیان دیا جائے، صحت کے شعبے پہ دھیان دیا جائے، اقتصادی ترقی کے شعبے میں دھیان دیا جائے، توانائی کے شعبے میں دھیان دیا جائے، دہشت گردی، خارجہ معاملات اور پولیس کے معاملات، پولیس پہ بھی دھیان دیا جائے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ایماندار اور باصلاحیت قیادت۔ اب پاکستان میں ایماندار اور باصلاحیت قیادت کا فقدان پائے جاتی ہیں، یعنی بہت سے حکمران آئے جو کرپٹ تھے، کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ پائی گئی۔ کئی حکمران آئے اور انہوں نے اپنے یعنی اقربا پروری کو زور دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سرمایہ دار طبقہ جو ہے تقریباً 22 خاندانوں میں پاکستان کی جو دولت تھی وہ تقسیم تھی۔ تو اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن یعنی انڈسٹریز جو تھی ملک کی بڑی بڑی، ان پہ بھی سیاستدانوں کا ہولڈ تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایماندار اور محنتی لیڈر ہو جو وقت کے تقاضوں کو سمجھے اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکے، اور کرپشن کی روک تھام کی جا سکے، اور لوگوں میں انصاف وہ پیدا کر سکے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ میرٹ کے خلاف کسی کو جاب نہ دے سکے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ ہے معاشرتی انصاف، یعنی معاشرے میں انصاف کرنے کے لیے آزاد عدلیہ کی، یعنی آپ کی جو عدالتیں ہیں ان کو آزاد ہونا چاہیے اور لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے، یعنی اگر کوئی غلطی کوئی عام انسان کرتا ہے یا کوئی بہت امیر شخص کرتا ہے یا بہت وہ پاور رکھنے والا پرسن ہے، تو سب کو ایکولی ڈیل کیا جائے، اور تاکہ لوگوں کو کام کرنے اور اپنے مستقبل بنانے کے لیے برابر حقوق اور اس کے موقع ملیں، اور ان کو آزادی رائے کا حق ملے، ان کی معاشی مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی وہ کر سکیں۔ اس سب چیزوں کا تحفظ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تعلیم جو ہے وہ ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی ناخواندگی ہے، یعنی پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ بہت کم ہے، زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا معیار تعلیم بھی جو ہے وہ جدید ترقی یافتہ ممالک کی طرح نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ تو آپ جانتے ہو آج موجودہ دور جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو دنیا میں وہی قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں جو تعلیم کے میدان میں آگے ہوتی ہیں۔ عالمی ادارے یونیسکو کے مطابق جی ڈی پی گروس ڈومیسٹک پروڈکشن کا 5% جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے ملک میں صرف 1% جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں تعلیم کے لیے کیا اقدامات ہوں کہ ذہین اور طلبہ اور طالبات کو وظائف دیے جائیں، ان کو مفت کتابیں دی جائیں، غریب طلبہ کی مالی امداد کی جائے، لوگوں میں پڑھائی کا بچوں میں رجحان پیدا کیا جائے، میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ مفت کی جائے، اور بہت سے اقدامات ہیں جو حکومت کو چاہیے اس کے لیے مناسب اقدامات کرے، اور کریکولم جو ہے نصاب جو ہے اس کو جدید ترقی یافتہ اصولوں کے مطابق استوار کرنا چاہیے۔ اب صحت کے شعبے میں ہم اپنے جی ڈی پی کا جو 2.5% جو ہے وہ صحت کے شعبے میں لگاتے ہیں، یہ غالباً دنیا میں سب سے کم ہے، یعنی ہمارے پاس صرف 5 پور کنٹریز آتی ہیں جو اس سے کم ریشو جو ہے وہ صحت کے شعبے میں لگاتی ہیں۔ انڈیا اور سری لنکا بھی رسپیکٹیولی 3.9 اور 3.4% جو ہے وہ صحت کے شعبے میں لگاتے ہیں۔ تو 2013-14 کی اگر ہم دیکھیں تو طبی سہولتوں کا جائزہ لیں تو پاکستان میں گورنمنٹ ہاسپٹل 1096، بنیادی صحت کے یونٹ 5527، ڈسپینسری اب 5310 ہیں، دیہی صحت کے مراکز جو ہیں گاؤں میں جو 650، رجسٹرڈ ڈاکٹر جو ہیں 1,67,759،
رجسٹرڈ ڈینٹسٹ جو ہیں 13,716، رجسٹرڈ نرسز جو ہیں 86,183 ہیں۔ اب اس حساب سے ایک بیڈ جو ہے اسپتال کا وہ 1,647 افراد کے حصے میں آتا ہے، اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 1,099 افراد کے لیے ہے، اور ایک ڈینٹسٹ جو ہے وہ 13,441 افراد کے لیے موجود ہے۔ یعنی ہمارے پاکستان کی آبادی کے حساب دیکھا جائے تو اتنے زیادہ آبادی کے لیے یہ بہت کم ریشو ہے کہ ایک بیڈ پہ 1,647 لوگ ہیں جو ان کے حصے میں صرف ایک بیڈ آ رہا ہے، تو اور ایک ڈاکٹر جو 1,000+ لوگوں کا علاج کر رہا ہے، ایک ڈینٹسٹ جو ہے 13,000+ لوگوں کا علاج کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اس حساب سے پاکستان جو ہے وہ اس کو چاہیے اپنے صحت کے شعبے میں زیادہ دھیان لگائے اور زیادہ اس پہ محنت کرے۔ اب اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ شعبہ صحت کے لیے زیادہ بجٹ مختص کریں، ہسپتالوں میں طبی سہولیات فراہم کی جائیں، سٹاف اور ڈاکٹرز کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور آبادی پر قابو پایا جائے۔ غیر تربیت یافتہ ڈاکٹر یعنی عطائی ڈاکٹر جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ عطائی ڈاکٹر ہیں، ان سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور لوگوں میں حفظان صحت کے اصولوں سے واقفیت دلائی جائے، انہیں بتایا جائے کہ ملاوٹ شدہ کھانے اور اس طرح کی چیزوں سے انہیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اقتصادی ترقی پاکستان کے مسائل میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لا قانونیت اور نسلی تعصبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق یومیہ یعنی ایک دن میں اگر ایک انسان $1.25 سے کم کماتا ہے تو وہ غربت کی سب سے نچلی سطح پہ ہوگا، یعنی باٹم لائن پہ وہ پرسن آ جاتا ہے جو ایک دن کا $1.25 کماتا ہے۔ یعنی پاکستانی کے حساب سے $1 جو ہے وہ تقریباً آئی تھنک 150 روپیز کا ہے، تو یہ تقریباً 200 روپے سے جو کم انسان کما رہا ہے ایک دن کا، وہ غربت کی نچلی سطح پہ ہے۔ پاکستان کے شہری علاقوں میں 7% جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، یعنی یہ $1.25 سے بھی کم کما رہے ہیں، جبکہ دیہاتوں میں یہ پرسنٹیج جو ہے 15% ہے۔ اب ہمارا ملک جو ہے وہ بہت سے منرلز، معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ سوئی گیس جو ہے پاکستان میں سب سے بڑا جو سوئی گیس کا ذخیرہ ہے پاکستان میں سوئی میں بلوچستان کے مقام پر جو 1951 میں دریافت ہوئی۔ اس کے علاوہ نمک کی جو کان ہے، کھیوڑا جو ہے وہ سالٹ مائنس جو ہے پاکستان میں سب سے بڑی جو مائن ہے وہ پاکستان میں ہے۔ تو ہمیں ان تمام معدنیات سے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں باقی بھی معدنیات پائی جاتی ہیں، کوئلہ، جپسم، تیل اور اس طرح کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وسائل کو، ان معدنیات کو دریافت کریں، ان سے مکمل فائدہ اٹھائیں، اور پاکستان میں کیا ہے کہ ہم اپنا جو خام مال ہے اپنی وہ باہر دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے مصنوعات جو ہیں وہ درآمد کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے صنعتوں پہ ہم دھیان دیں اور قرضوں پر انحصار ختم کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں۔ اب پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اب زراعت کو مکمل طور پہ پاکستان میں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اب کسانوں کو زرعی کاشت کے جدید طریقوں کے لیے بلا سود قرضے دینے چاہیے، ان تک قابل کاشت جو رقبہ ہے اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ گندم، چاول اور دیگر جو زرعی اجناس ہیں ان کی فی ایکڑ پیداوار کے لیے بیج، کیمیائی کھادیں، پیداوار بڑھانے کے لیے کاشت کے جدید طریقوں کو فروغ دینا چاہیے، اور منڈیوں تک زرعی اجناس پہنچانے کے لیے ذرائع نقل و حمل کو ترقی دینی چاہیے۔ پاکستان کے لوگوں کے پست معیار زندگی کی بڑی وجہ صنعتی پسماندگی ہے۔ صنعتوں کے قیام کے لیے فی امداد اور قرضے مہیا کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ صنعتوں کو تحفظ اور مزدوروں کی فلاح و بہبود پر توجہ دینی چاہیے۔ صنعتی علاقوں میں کارکنوں کو پیشہ ورانہ صلاحیت بڑھانے کے لیے صنعتی مراکز بھی قائم کرنے چاہیے۔ یعنی اگر آپ کی صنعتیں اگر آپ لگاتے ہیں تو ہی ہم اپنے قدرتی وسائل جو ہیں ان کو استعمال کر سکیں گے۔ اب جیسے پاکستان جو ہے اپنا خام مال جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں بھیجتا ہے اور دوسری مصنوعات جو ہے وہ درآمد کرتا ہے۔ اب یہی پاکستان میں ایسی صنعتیں اور ریفائنری کی اور چیزیں کی ایکسپلور کر کے ان کو صاف کرنے کی اور ان کو استعمال میں لانے کی، تو پاکستان بہت جلد ترقی کرے۔ اب اسی طرح توانائی کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل کا ہمارا، جس سے ساری صنعتیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ اب صنعتی اور گھریلو ضروریات کو بجلی جو ہے وہ پورا کرتی ہے۔ پاکستان میں بہت سے ہائیڈل پاور اسٹیشنز بنے ہیں، پن بجلی پیداوار ہے، شمسی توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور ایٹمی توانائی کے ذریعے بھی بجلی بنائی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں اب یہ تمام ذرائع جو ہیں یہ بہت مہنگے ہیں، اس لیے کوئلے جو ہے، کوئلے کی تلاش کے لیے کام ہونا چاہیے، معدنی تیل کی تلاش کے لیے کام ہونا چاہیے، تاکہ کوئلہ جو ہے وہ سستا ہے اور اس سے بھی وہ بھی توانائی پیدا کرنے کا بہت بڑھیا ذریعہ ہوتا ہے۔
اور مستقبل میں شمسی توانائی یعنی سورج کے ذریعے توانائی جو ہے وہ دنیا میں توانائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگی، یعنی سورج کی جو روشنی ہے اس سے انرجی بنائی جائے گی، اور ابھی بھی بن رہی ہے۔ سولر پینلز آپ لوگ دیکھتے ہیں مختلف لوگوں نے اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے دہشت گردی۔ پاکستان 3 دہائیوں سے یعنی 3 ڈیکیڈ سے یہ دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے۔ جب سے آپ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد امریکہ پہلے افغانستان میں روس نے اپنی فوجیں بھیجیں، اس کے بعد جو افغانی مہاجرین تھے جو تھے وہ پاکستان میں آ گئے تقریباً 30,000 کے قریب۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے اس نے وہاں افغانستان میں ڈرون حملے کیے، اور پاکستان نے بھی جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ تو اس کے بعد دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں، ان کا تو طالبان القاعدہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے نشانے پہ آ گیا۔ اب دہشت گرد کیا کرتے ہیں کہ مارتے ہیں، گاڑیاں اور دیگر تنصیبات کو تباہ کرتے ہیں، جہاز اغوا کرتے ہیں، حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس اور بے چینی کی فضا پائی جاتی ہے۔ کاروباری طبقے نے اپنا سرمایہ دوسرے ممالک میں اب اس وجہ سے محفوظ کرنا شروع کر دیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستان میں سرمایہ لگانا بند کر دیا ہے، سیاحت بھی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے بعد اب دہشت گردی کی جڑیں جو ہیں جانتے ہیں افغان پالیسی سے مربوط ہیں۔ ہم معمولی امداد، امریکہ نے جو ہمیں معمولی امداد دی، اس کے بدلے میں ہم نے اپنی معیشت کو تباہ کر لیا، جبکہ امریکہ جو ہے پھر بھی غیر مطمئن ہے۔ ہمیں دہشت گردی کے اس ناسور کے خلاف جنگ کرنی ہے، لیکن امریکہ کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے۔ ہمیں امریکہ پر واضح کر دینا چاہیے کہ وہ ڈرون حملے بند کرے اور ہماری خود مختاری کا احترام کرے۔ اب فورن افیئرس کے میں ہمیں چاہیے کہ اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کو نئے سرے سے منظم کریں، مربوط کریں۔ ہم اس وقت ایک بہتر پوزیشن میں ہیں کہ اپنے دوست کا احتیاط سے چناؤ کریں، اور اپنے قریبی مسلم ممالک سے مضبوط تعلقات بنائیں، اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسی بنائیں، آزادانہ اور برابری کی تعلقات کی بنا پر دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کریں۔ اب ملک میں قوانین کو نافذ کرنے اور عمل درآمد کروانے کی سب سے بڑی ذمہ داری پولیس کی ہوتی ہے۔ یہ قانون توڑنے والوں کو گرفتار کرتا ہے اور ان کے خلاف درخواست بھی دائر کرتا ہے۔ تو ہمارے ملک کی 50% جو پولیس فورس ہے حکومتی نمائندوں کو پروٹوکول دیتی ہے، تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ میں بھی کافی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، تو اس کو بھی لائن میں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب کنکلوژن ہم کرتے ہیں حاصل کلام ہمیں اس سے کہ پاکستان کے مستقبل میں کیا ہے، یہ سارے جو پرابلمس ہیں ان کو کیسے فیس کرنا ہے، ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو ترقی پذیر ملک ہے، بہت سے مسائل ہیں، بے روزگاری، دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ، بدعنوانی اور ایٹسٹرا۔ تو اب ان تمام مسائل پر ہم تب تک قابو نہیں پا سکتے جب تک حکومت اور عوام مل کر کام نہ کریں، اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کا جوان طبقہ جو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہمارے جو ہیروز ہیں، ہمارے جو پاسٹ کے ہیروز تھے، انہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو اب یہی جو ہمارا یوتھ ہے، جو یوتھ طبقہ ہے جو ہے، یہ ہمارے مستقبل کا ہیرو بن سکتا ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر کے اور نئے جدید طریقوں کو استعمال میں لا کے اور محنت کر کے۔ تو آج آپ کا سلیبس بھی کور ہوتا ہے۔